بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت اسلام آباد میں بڑی پراسرار قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں، اور سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور آج اسلام آباد آئے تھے، اور آج آنے کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور نعیم حیدر پنچوتا جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی میری فیصل امین گنڈاپور جو علی امین گنڈاپور کے بھائی ہیں اور رکن صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور کو آج میٹنگ کے بہانے اسلام آباد ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا، جس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کروایا جائے، لیکن نہیں کیا جا رہا۔ مسئلہ کل والے جلسے اور تقریر کا ہے۔ کل کے پی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اگر علی امین کو نہ چھوڑا گیا تو وزیر اعلیٰ کو لینے کے لیے کے پی والے خود آئیں گے۔ تو یہ فیصل امین گنڈاپور جو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ اپڈیٹ دی ہیں نعیم حیدر کو جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ عمر ایوب خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے الرٹ ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو چائے کے کپ پر مدعو کیے جانے کے بعد وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ان کی مرضی کے بغیر بٹھا دیا ہے، اور ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ان کی سیکورٹی عملے کا سراغ نہیں لگایا جا رہا، اور ان کے فون بند ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہماری پارٹی کے چیئرمین گرفتار ہیں، ایم این ایز گرفتار ہیں، اور کچھ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پناہ لی ہوئی ہے کیونکہ باہر پولیس کے بھاری نفری ان کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ قائد حزب اختلاف اور پارلیمانی لیڈر کے خلاف 3 جعلی ایف آئی آر درج ہیں اور گرفتاری متوقع ہے۔ اور انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارے اتحادیوں نے 8 ستمبر 2024 کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج کیا تھا۔ خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گنڈاپور نے 15 دن کی بھڑک ماری تھی، ایک دن لنگ گیا ہے اور 14 دن رہ گئے ہیں۔ انہوں نے پشتونوں کا لشکر لے کر آنا تھا، سنا ہے سارے پہلے دن ہی چھپ گئے ہیں، کوئی اسمبلی سے باہر نہیں آ رہے، اندر ہی سو گئے ہیں۔ سیاسی ورکر ہو تو لاج رکھو، دلیری سے گرفتاری دو، سارے چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے ہو۔ گنڈاپور سے کہو باہر آئے، ابھی تو پہلا دن ہے، 14 دن باقی ہیں، حوصلہ کر، شیر بن۔ خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی قیادت کے لیے ٹویٹ کی ہے۔ اچھا، منیب فاروق جو اینکر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ علی امین گنڈاپور حراست میں نہیں ہیں بلکہ ایک خاص مشکل میں ہیں، انہوں نے ایک سخت دن گزارا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین۔ یہ بڑا عجیب سا ٹویٹ کیا ہے منیب فاروق صاحب نے، جیو کے جو اینکر ہیں انہوں نے۔ تو یہ جو صورتحال ہے ساری آپ کے سامنے، جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کی گرفتاری ہوئی ہے، تینوں وکیل ہیں۔ ایک شعیب شاہین جو اسلام آباد سے الیکشن بیرر تھے، انہیں ان کے دفتر کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسرے بیرسٹر گوہر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد باہر آئے تھے۔ اور سب سے پہلی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ قومی اسمبلی کے رکن تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی ہوئی ہے۔ جو ہی وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے باہر آئے تو پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہیں گھیرے میں لے لیا اور انہیں دھکے دے کر لایا گیا، ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اور جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا، بھائی صاحب یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے اپنی اس گرفتاری پر؟ تو انہوں نے پولیس کی گاڑی پر مکہ مارتے ہوئے کہا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پولیس اسلام آباد کا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ جواد نقوی جو اسلام آباد پولیس کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت کو کل یہ کہا گیا تھا کہ 7 بجے تک آپ نے اپنا جلسہ ختم کر دینا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے 6 بجے تحریک انصاف کی قیادت کو اسٹیج پر یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ 7 بجے جلسہ ختم کرنے کی ہے، اگر آپ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور انہوں نے 6 بجے ٹویٹ کیا تھا، لیکن جو تحریک انصاف کی قیادت ہے گزشتہ روز وہ جلسے کے لیے جب سٹیج پر پہنچی تو اس وقت 8 بج رہے تھے۔ علی امین گنڈاپور خود 8 بجے وہاں پر پہنچے، اور علی امین گنڈاپور صاحب 8 بجے تو وہاں پہنچے، لیکن پہنچنے کے ساتھ جو علی امین گنڈاپور نے
تقریباً آدھے گھنٹے کی تقریر کی ہے، اس میں او بغیر تو او کمینو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے جنرل فیض کا نام لے کر فوج کے خلاف، فوج کے ادارے کے خلاف باتیں کیں، اور باقاعدہ کہا کہ یہ ہم نے نہیں لایا تھا فیض، آپ لوگ لے کر آئے تھے، آپ لوگوں نے اس کو پروموشن دی ہیں، آپ کا بندہ تھا، آپ نے ترقیاں دی ہیں۔ تو اس قسم کی گفتگو علی امین گنڈاپور صاحب نے کل وہاں پر کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کو نشانے پر لے لیا، اور صحافیوں کے بارے میں کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ جو صحافی ہیں یہ آپ کے سامنے بولتے نہیں ہیں، یہ سوال نہیں کرتے، یہ بکے ہوئے ہیں، انہوں نے قلم بیچ دیے ہیں۔ اس طرح کی ساری گفتگو انہوں نے کی، جس پر صحافتی تنظیموں نے بہت برا منایا، اور صحافتی تنظیموں نے آج پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے احتجاج کیا، الیکٹرانک میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان نے بھی اپنا احتجاجی بیان ریکارڈ کروایا، اور یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے کل بہت نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف بھی جو زبان استعمال کی ہے، پاکستان میں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، خواتین پارلیمانی کوکس کی، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے نہایت دل آزاری والی زبان استعمال کی ہے، اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ خیر، تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھ عمر ایوب، وہ آج پریس کے تھے جب صحافی نے بائیکاٹ کر دیا تحریک انصاف کا، وہاں جا کر بغیر کسی شرط کے غیر مشروط وہاں پر جا کے انہوں نے معافی مانگ لی۔ عمران خان صاحب سے جب کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے، تو آگے سے عمران خان نے کہا میں تو جیل میں ہوں، مجھے کیا پتہ علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ہے۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو باقی ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس چیز کا نہیں پتہ چلتا، انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو جیل میں ہوں۔ تو یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے وہاں پر کہی ہیں۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب بڑی ٹینشن کا شکار ہیں، اور وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن اسلام آباد میں کہاں موجود ہیں؟ انہیں خیبر پختونخوا ہاؤس جاتے ہوئے تو دیکھا گیا تھا، وہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لیکن خیبر پختونخوا ہاؤس میں وہ کس جگہ پر ہیں، ان کی کیا حالت ہے، ان کے ساتھ کیا ایشو ہیں؟ جیسا کہ منیر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ وہ حراست میں نہیں ہیں، پتہ نہیں حراست میں نہیں ہے تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مشکل دن انہوں نے کیسے گزارا ہے سارا۔ تو یہ صورتحال اب تک کی بالکل ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو حساس ایریا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائی آفیشل ادارے ہیں، جسے آپ F5 بھی کہتے ہیں، F5 سارے کا سارا چاروں طرف سے بلاک ہے، اور صرف ایک مارگلا روڈ ہے جہاں سے آپ انٹری ہو سکتی ہے، اور وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، اور وہاں سے بھی اندر جانا بہت ہی سختی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف جانے والے لوگوں کو، ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف جانے والے لوگوں کو، ایون کہ یہاں جو دفاتر ہیں ان کی طرف جانے والے لوگوں کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں۔ بری امام لوگ نہیں جا پا رہے، وہاں پر بھی مشکلات ہیں، اور جو جتنا بھی یہ ایریا ہے سارا، ایون اس میں ڈپلومیٹک انکلیو اور یہ سارا جو زون اس میں شامل ہے، یہ سارا اس وقت ہائی سیکورٹی زون بن چکا ہے، اور یہاں پر انٹری اس وقت انتہائی جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کے لیے کل کا دن جو بڑا خوشگوار دن تھا، تحریک انصاف کو بڑے عرصے بعد جلسے کی اجازت ملی تھی، اور آج اور پھر تحریک انصاف نے بڑا جلسہ کیا بھی، لیکن آج اس جلسے کا جشن منایا جاتا، اس جلسے کی بات ہوتی تو علی امین گنڈاپور صاحب کے جوش خطابت نے ایسا ماحول ایسے ہوئی کہ تحریک انصاف کی ساری قیادت تقریباً اس وقت گرفتار ہو چکی ہے، اور جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ سٹل ابھی تک قومی اسمبلی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود ہیں، اور خواجہ آصف انہیں تانے دے رہے ہیں کہ باہر نکلو، شیر بنو اور آ کے گرفتاریاں دو۔